حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ ایک لکڑہارا کسی جنگل میں گیا، وہاں کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نظر سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کو کسی چیز کی تلاش ہو جیسے۔ درختوں نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور غریب انسان ہوں۔ انہوں نے کہا، تمہیں کیا چیز چاہیے؟ ہم سے بیان کرو، اگر ممکن ہوا تو ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میری کلہاڑی میں دستہ نہیں ہے اور دستے کے بغیر کلہاڑی مکمل نہیں، یہ میرے روزگار کا ذریعہ ہے۔ اگر ایک گز بھی لکڑی مل جائے تو میں تمہارا ہمیشہ کے لیے غلام بن جاؤں گا۔ درختوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ایک گز سے ہمیں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کہا، جو بھی شاخ آپ کو مقصود ہو وہ کاٹ لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ وہیں اس لکڑہارے نے دستہ تیار کیا، پھر کلہاڑی کاندھے پر رکھی اور بے شمار درخت کاٹ ڈالے، جن میں شیشم، بڑ، سرس اور دیودار کے درخت شامل تھے۔ تمام درخت جو فلک بوس تھے وہ زمین پر آ گرے۔ ان میں سے ایک درخت کہنے لگا، اے بے وفا، تم نے یہ احسان کا صلہ دیا ہے، مگر اب شکایت سے کچھ فائدہ نہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں تمہاری نہیں، ہماری اپنی غلطی تھی۔ درختوں نے ہی نیک و بد میں تمیز نہ کی، اب گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو کبھی بھی خود کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ ہمارا بڑا نقصان کریں گے۔ اس کہانی میں درختوں نے لکڑہارے کی مدد کی اور اسے کلہاڑی کا دستہ بنانے کے لیے لکڑی دی، لیکن اس لکڑی کے استعمال سے لکڑہارے نے انہی کو کاٹ دیا۔ لہٰذا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام بچپن سے ہی ہم سنتے آئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ لیکن وہ کون تھے؟ ایک نبی، ایک بادشاہ یا ایک عام آدمی؟ ان کی کون سی ایسی حکمت تھی جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بوڑھا اور بظاہر غیر اہم شخص کیسے دنیا کی سب سے مقدس کتاب کا حصہ بن گیا؟ آج ہم اسی عظیم شخصیت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے اور ان کے وہ قیمتی سبق سنیں گے جو آج بھی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کی نصیحتیں محض الفاظ نہیں بلکہ صدیوں کا نچوڑ اور حکمت کا وہ خزانہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ حکیم لقمان نہایت عقل مند انسان تھے۔ حکیم لقمان بہت عقل مند انسان تھے اور ان سے بہت سی حکایات منسوب ہیں۔ اردو کی ایک مشہور مثل ہے، وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ حکیم لقمان اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ آپ نہایت ہی بردبار، شکر گزار اور سچے انسان تھے۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں خیر اور حکمت کا پہلو دیکھتے۔ وہ بے پناہ عاجزی کے مالک تھے اور کبھی بھی اپنی دانائی پر غرور نہیں کیا تھا۔ ان کی سب سے اہم خوبی لوگوں کو بغیر کسی طعنہ کے نرمی سے نصیحت کرنا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کے حالات کا مشاہدہ کرتے، تجربات سے سیکھتے اور پھر انہی تجربات کو حکمت کے روپ میں بیان کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں شیرینی اور اثر وزیری تھی، جس کی وجہ سے لوگ انہیں بہت احترام دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ لقمان میں حکیم لقمان کا ذکر ان کی دانائی اور ان کے بیٹے کو دی گئی نصیحتوں کی وجہ سے کیا۔ یہ ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ غیر پیغمبر کی حکمت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اسے اللہ کی کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو اہم نصیحتیں کیں، ان میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کا حکم تھا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید کی۔ مزید انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ کوئی بھی عمل، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ اسے قیامت کے دن ضرور سامنے لائے گا۔ انہوں نے نماز قائم کرنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کی۔ حکیم لقمان نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ آخر میں انہوں نے غرور اور تکبر سے منع کیا اور سکھایا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان سے ایک شخص نے کہا، کیا تو بنی حسحاس کا غلام نہیں؟ حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں میں غلام ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا تو بکریوں کا چرواہا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں چرواہا ہی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تو سیاہ رنگ نہیں؟ آپ نے فرمایا، ظاہر ہے میں سیاہ رنگ ہوں۔ حکیم لقمان کہنے لگے کہ بتاؤ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا بات ہے کہ تیری مجلس بھری رہتی ہے، لوگ تیرے دروازے پر آتے رہتے ہیں اور تیری باتیں شوق سے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں تم ان پر عمل کر لو، اس طرح تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو، زبان بےہودہ باتوں سے روک لو،
مال حلال کھایا کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بولا کرو اور ہمیشہ وعدے کو پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو تاکہ تمہیں بھی عزت ملے، پڑوسی کا خیال رکھو اور بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو، انہی باتوں کی وجہ سے میں نے بزرگی پائی ہے۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ افریقی نسل سے تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی، جبکہ علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے کی دلیل پیش کرتا ہو۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا۔ حکیم لقمان اتنے عقل مند تھے کہ یہاں ہم آپ سے ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس میں حضرت حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے اپنے بیٹے کو ایک اہم سبق سنایا۔ آئیے اس واقعے کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں حکیم لقمان اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو زندگی کا ایک اہم سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ یہ سبق حکمت کا ایک ایسا خزانہ تھا جو ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آؤ آج ہم اپنی روزمرہ زندگی سے ہٹ کر ایک سفر پر چلتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ دونوں اپنا گدھا لے کر بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ دونوں گاؤں سے باہر نکلے تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو گدھے پر سوار کر دیا اور خود پیدل ہی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے حکیم لقمان کو گدھے کے پیچھے چلتے اور ان کے نوجوان بیٹے کو اس پر سوار دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک شخص نے زور سے کہا، دیکھو تو صحیح، یہ کیسا بے شرم بیٹا ہے جو خود مزے سے سوار ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے، یہ کیسی تربیت ہے۔ بیٹا یہ سن کر شرمندہ ہو گیا اور فوراً گدھے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان ان لوگوں کی باتیں سن کر میں بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اب آپ گدھے پر سوار ہو جائیں۔ اب حکیم لقمان گدھے پر سوار ہو گئے اور ان کا بیٹا پیدل ان کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک اور جگہ پہنچے جہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی گدھے پر سوار ہے اور ایک معصوم بچہ اس کے ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ ایک عورت کہنے لگی، ہائے افسوس، یہ کیسا ظالم باپ ہے، کتنا بے رحم ہے جو خود آرام سے گدھے پر سوار ہے اور اس معصوم بچے کو تھکا رہا ہے، کیا اس میں ذرا بھی انسانیت نہیں؟ یہ سن کر حکیم لقمان مسکرائے اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ان لوگوں کی باتیں سنتے جانا اور ان کو یاد بھی رکھنا۔ اب کی بار باپ اور بیٹا دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ دونوں ہی گدھے پر سوار ہو جائیں۔ انہوں نے یہی کیا اور دونوں گدھے پر سوار ہو گئے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے چلے تھے کہ ایک اور جگہ سے گزرے جہاں کچھ لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب لوگوں نے ایک ہی گدھے پر دو لوگوں کو سوار دیکھا تو فوراً اعتراض کرنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا، دیکھو تو صحیح کیسے بے رحم لوگ ہیں، اس بیچارے گدھے پر دونوں سوار ہو کر اس پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنے بے حس اور ظالم لوگ ہیں۔ حکیم لقمان اور ان کے بیٹے کو یہ سن کر مزید حیرانگی ہوئی کہ ہم ایسی کیا صورت اختیار کریں کہ لوگ ہم پر تنقید نہ کریں، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ لوگ ہر حال میں تنقید کرتے ہیں۔ اب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ہم دونوں پیدل چلتے ہیں اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دونوں پیدل چلنے لگے۔ گدھا اب ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ بازار کے قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور ہنسنے لگے۔ اسی طرح وہ ان دونوں کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا، یہ کیسے احمق اور بے وقوف لوگ ہیں، گدھا ان کے پاس ہے لیکن پھر بھی یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں، اس گدھے کا ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اب یہاں حکیم لقمان نے حکمت بھرا سبق اپنے بیٹے کو دیا۔ جب وہ بازار پہنچے تو انہوں نے اپنا گدھا ایک جگہ پر باندھ دیا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکرائے، کہنے لگے، میرے پیارے بیٹے، آج کا سبق یہی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی صورت اختیار کر لیں تو لوگ ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی نکال لیتے ہیں۔ بیٹا اگر تم نے لوگوں کی باتوں پر توجہ دینا شروع کر دی تو تم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ ان کی خوشی کے لیے کرو گے اور کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکو گے۔ تمہاری زندگی تمہاری نہیں رہے گی۔ ہمیشہ وہی کام کرو جو صحیح ہو اور جو تمہارے ضمیر کے مطابق ہو۔ وہ کام کرو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ یہ سن کر بیٹا حیران رہ گیا اور اپنے والد کی دانائی اور صبر پر بہت متاثر ہوا۔ اس نے اپنے والد کی نصیحت کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حکیم لقمان کی حکمت اور ان کی نصیحتوں کو قرآن میں شامل کیا گیا تاکہ پوری دنیا ان سے سبق سیکھے اور اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائے۔
یہاں ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے ہی ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں آ کر لیے جاتے ہیں، جس سے دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر والوں کی ناراضگی علیحدہ سے ہوتی ہے۔ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیشہ ہمت رکھنی چاہیے۔ لوگوں کی باتیں ضرور سنیں، لیکن جو بھی کریں اپنے دماغ کے مطابق سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ حضرت حکیم لقمان کسی بڑے امیر گھرانے اور بڑے کنبے قبیلے والے نہ تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حکیم لقمان پستہ قد، اونچی اور موٹی ناک والے، موٹے ہونٹ والے نوبہ کے رہنے والے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت لقمان کی اولاد یعنی بیٹے کا نام ساران بتایا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سی حکمت و دانائی کی باتیں جو ہمیں سکھائی ہیں، وہ دل و دماغ پر اثر کرتی ہیں۔ یہ باتیں حکمت سے بھری ہیں اور انسان اگر ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو کامیابی اس کا مقدر بن جائے۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے۔ وہ 8 باتیں کچھ یوں ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے خلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو اور اپنے احسانوں کو بلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ مزید آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ حکیم لقمان کہنے لگے کہ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن کاموں سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ وعدہ توڑنے والے اور جھوٹے لوگوں پر کبھی یقین نہ رکھو۔ آئیے ہم آپ کو حضرت حکیم لقمان کی حکمت بھرے کچھ قصے سناتے ہیں، جس سے آپ کو اپنی زندگی گزارنے میں آسانی ہو سکتی ہے اور اس سے بہت سارے سبق بھی مل سکتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی شکل و صورت والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے اور اپنے حصے کا کام ان پر لاد دیتے اور امیر سے بے وجہ شکایتیں کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی عقل مند تھے۔ اس امیر کے پھلوں کی کئی باغات تھے، درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھا جاتا ہے۔ امیر نے جب یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بہت سختی کی۔ آخرکار لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش نہیں ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ آپ سب کا امتحان لے لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں، خدا نے چاہا تو سب بید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی، اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی وہ پانی پیا، پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبززاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لیٹ گئے، ان کا جی متلایا اور سب نے کہہ کر دی، جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی اور باقی سب کے میدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سرزنش کی اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے کہ جب ایک شخص لقمان کی حکمت پر حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتا ہے تو لقمان کی حکمت بھری باتیں سب کے دلوں پر کتنا اثر کرتی ہوں گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی اس کی شکل و صورت سے نہیں بلکہ اس کے اچھے اخلاق اور سچائی میں ہوتی ہے۔ صبر، حکمت اور سچائی سے کام لے کر مشکل حالات میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جھوٹے لوگ ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں اور سچائی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ یہاں ہم آپ کو لقمان کا عقل و دانش سے بھرا ہوا ایک اور قصہ سنائیں گے۔ ایک شخص نے لقمان سے پوچھا، شہر تک کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ آپ نے کہا، چل کر دکھاؤ۔ وہ شخص تھوڑی دیر چلا کہ لقمان نے آواز دی، 2 گھنٹوں میں شہر تک پہنچ جاؤ گے۔ اس شخص نے پوچھا، تم نے یہ مختصر سا جواب پہلے کیوں نہیں دیا؟ لقمان نے کہا،
مجھے پہلے تمہاری رفتار کا اندازہ نہیں تھا، تمہارے قدم اٹھانے کی رفتار کا صحیح اندازہ کیے بغیر وقت کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں نے تمہارے قدم اٹھانے کی رفتار جب دیکھ لی تو شہر تک مسافت سے موازنہ کیا تو میں یہ سمجھ گیا کہ تمہیں شہر تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے لگیں گے۔ ایک اور قصہ جو حضرت لقمان کی شکر گزاری سے متعلق ہے قابل تعریف ہے۔ ایک مرتبہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلوایا اور تربوز کھلانے لگا۔ حکیم لقمان بڑے مزے سے کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ بہت کڑوا تھا، جو کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ حضرت لقمان نے جواب دیا کہ اے میرے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانہ سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت سی اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز لے لی تو میں اس کا انکار کیسے کروں؟ اے دوست، اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کرواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، چنانچہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً ناشکرہ بن کر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شکاری نے اپنے کندھے پر کمان رکھی ہوئی تھی اور صبح سویرے صحرا کی طرف چلنے لگا۔ وہاں ایک جنگل دیکھا جو بہت خوبصورت اور پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں پر بہار کا ڈیرا تھا اور خوبصورتی واضح تھی۔ اس کی نظر ایک جانور پر پڑی جو کہ بہت توانا تھا۔ شکاری نے اپنا تیر اس کی طرف کسا اور ابھی چلانے ہی لگا تھا کہ ایک سانپ نے پاؤں میں ڈس دیا۔ اس حالت میں وہ زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ اے خداوند عالم، انصاف کر۔ غیب سے آواز آئی کہ تو کسی اور کی جان لینے کی غرض سے چھپا بیٹھا تھا کہ قسمت نے تیری جان لے لی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودے گا وہ یقیناً خود اس میں آ گرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جھکنا چاہیے چاہے دکھ ہو یا سکھ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے اور وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس حوالے سے ایک کہانی سناتے ہیں۔ ایک گڈیریا ایک دن بوقت شام ریوڑ چھوڑ کر کسی کام کے سلسلے میں کہیں گیا تھا۔ جب لوٹ کر آیا تو ساری بھیڑیں صحیح و سالم اپنی جگہ پر موجود تھیں، لیکن ایک بھیڑ کا بچہ وہاں سے غائب تھا۔ گڈیریے نے بہت جستجو کی کہ کہیں سے مل جائے، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، لیکن انسان کی خصلت یہ ہے کہ وہ مصیبت میں خدا کو یاد کرتا ہے اور جب عیش و عشرت میں ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے۔ جب بچے کے ملنے کی امید نہ رہی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ کہنے لگا، اے خدا، تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، تو مجھے اس چور کی صورت دکھا دے۔ اگر کہیں وہ نامراد مجھے مل گیا تو میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے یہ نظر بھی مانی کہ اگر بھیڑ کا بچہ مل گیا یا چور مل گیا تو تیرے نام پر ایک مرغ ذبح کروں گا۔ گڈیریا کی دعا قبول ہوئی۔ اس وقت اس کو اپنے داہنی طرف ایک شیر کھڑا نظر آ گیا جو کہنے لگا، میں ہی تیرا چور ہوں، مجھے کیسے یاد کیا؟ جب دشمن کو گڈیریے نے سامنے کھڑا دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ کوئی بھی تدبیر نہ سوجی تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، الہی تو رحمان و غفار ہے، تو مشکل وقت میں میرا ساتھی ہے۔ اگر یہ دشمن شیر یہاں سے ٹل گیا اور میری جان بچ گئی تو میں پورا ریوڑ تمہاری نظر کر دوں گا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو ہرگز غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں، دنیا خدا سے ہرگز طلب نہیں کرنی چاہیے، خدا سے فقط آخرت مانگنی چاہیے۔ ہمیشہ دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے، کیونکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ جیسا آپ کریں گے آپ کو نتیجہ بھی ویسا ہی ملے گا، یعنی اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ نے اس کی بہت سی مثالیں سن رکھی ہوں گی۔ آئیے ہم آپ کو حکیم لقمان کی ایک حکایت اسی حوالے سے سناتے ہیں۔ ایک چکرا ایک کبوتر کو پنجہ میں دبانے کے لیے کسی کسان کے کھیت میں جا گھسا۔ وہاں ایک بانس میں جال لگا تھا۔ وہ کبوتر کے تعاقب میں جال میں پھنس گیا۔ تقدیر یہ تھی کہ وہ جال میں پھنسے گا۔ ایسی صورتحال میں کسان بہت ہنسا اور اس کو پکڑنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میری جان بخش دو، میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ کیا یہ کسی دشمنی کی سزا مجھے دینا چاہتے ہو؟ کسان نے اس وقت کہا، آخر کبوتر کا کیا قصور ہے جو تم اس کا شکار کرنے چلے تھے؟ ایک ضرب المثل آپ نے سن رکھی ہوگی، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا۔ آئیے اب اس سلسلے میں آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ ناظرین، حکیم لقمان بیان کرتے ہیں کہ ایک بیوہ خوش شکل مگر تنگ حال تھی۔
نہ اس کا جنگل میں کوئی کھیت تھا اور نہ ہی گھر تھا۔ بدن پر پرانے کپڑے تھے۔ وہ کسی دن پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ کھا سکتی تھی۔ کہیں اس کے ہاتھ ایک مرغی لگی تو اس پر وہ گزارا کرنے لگی۔ روزانہ مرغی ایک انڈا دیتی تھی اور اس کو بیچ کر وہ دانے لاتی۔ کچھ دانے وہ خود کھاتی اور کچھ مرغی کو کھلا دیتی۔ ایک دن اسے ایک ترکیب سوجھی کہ اگر وہ مرغی کو زیادہ دانے کھلا دے تو مرغی ایک کی بجائے 3 انڈے دینے لگے گی۔ پھر اس نے یوں ہی کیا اور خود صبح و شام کچھ بھی نہ کھایا اور تمام دانے جمع کر کے مرغی کو کھلا دیے۔ مرغی کا معدہ اس کو برداشت نہ کر سکا اور دفعتاً مرغی مر گئی۔ سعدی نے کیا خوب کہا ہے کہ لالچ انسان کے ہوش گنوا دیتا ہے۔ مفید اور معلوماتی ویڈیوز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہماری تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایسی بہت سی معلوماتی اور مفید ویڈیوز لاتے رہیں گے جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنیں گی اور آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑے رکھیں گی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔